صلاح الدین ایوبی کے دور کے وقع نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ ہے۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دستے راست بہاؤالدین شداد کی ڈائری میں، جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ سے ملتا ہے۔ یہ شخص، جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ وقع نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی الفاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنانا ماروس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب ہے اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے۔ وہ بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنانا ماروس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے۔ ان کا لباس اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا۔ ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤالدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں شداد کیمپ کا کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلایا گیا۔ وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کی وساطت سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ادھیڑ عمر اور 2 جوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات کی۔ تینوں کی ایک جوان بہن کو صلیبی فوجی ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہیں۔ یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں۔ انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر 7 جاسوس نکلیں۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو غریب اور مظلوم ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں۔ ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرأت کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی۔ ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہاؤالدین شداد ایک نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ میں دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا، وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنانا ماروس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ پارٹی تھی جسے یہ مشن دیا گیا تھا کہ اپنی جاسوس لڑکیوں کو آزاد کرائیں اور اگر ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل بھی کریں۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے گئے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ میگنانا ماروس یعنی کو سیف اللہ کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی تھی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر ہے۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزائے معاف کا وعدہ بھی دیا گیا۔ سلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا، اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہان خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ دوپہر کے وقت ایک گھڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔
سلطان ایوبی کے محافظ نے گھوڑے کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سناؤ، قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلایا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا۔ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا، پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھیں۔ اس عسکری کو کھانا کھلاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو۔ اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیجو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ محافظ نے کہا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے، چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نائب سالار نے کہا، ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی تھے۔ ادھر یہ 20 سوار روانہ ہوئے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے۔ ادھر سلیمیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ دونوں پارٹیوں کا شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن، جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اسے بار بار کہتی تھی، اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے۔ بالیان نے کہا، سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں، میں سب سے پہلے سلیبی ہوں۔ موبی نے کہا، عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی ہوں۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو، میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک سے بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا۔ بالیان نے کہا، دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد جنگجو وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ تم نے میرا سودا قبول کیا ہے، تم نے میرا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے، میں نے تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے تمہاری لوڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں، اس سودے سے پھرو نہیں۔ ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ وہ عظیم روشنی یہی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو۔ بالیان نے کہا، مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی، صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔
میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو۔ مووی نے کہا، ایک شراب، دوسرا رات بھر جاگتے رہنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فحشہ سلیمی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہے، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر پوچھا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگزار میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے